الصلاة والسلام على سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی آج ہم تیسری صورت سورہ آل عمران کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کی 200 آیات ہیں اور یہ 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، ان دونوں صورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، وہ روز محشر اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت کرتی ہوئی آئیں گی، گویا وہ 2 بادل ہیں یا 2 صاحبان۔ ان دونوں صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہراوین بھی کہا ہے، 2 چمکدار ستارے، اور ان دونوں صورتوں کا ذکر اکٹھے آیا ہے، گویا کہ یہ دونوں صورتوں کا ایک جوڑا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے جوڑے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ معوذتین، فلق اور ناس، ان دونوں صورتوں کا بھی تو ایک جوڑا ہے نا، یہ اکٹھی ہیں اور ایک ہی موضوع دونوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ فرق بھی ہے۔ جوڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ 2 ایسی چیزیں جن میں مشابہت بھی ہو، ملتی جلتی بھی ہوں، اور کچھ نہ کچھ ان کے درمیان فرق بھی ہو، اور وہ فرق ایسا ہو کہ جب وہ جوڑا مل جائے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، تو پھر کسی خاص مقصد کی تکمیل ہوتی ہوئی بھی نظر آئے، کہ 2 مختلف چیزیں ہیں لیکن ملتی جلتی ہیں اور ان میں کچھ نہ کچھ فرق بھی ہے، اور وہ فرق ایسا ہے کہ جب وہ دونوں مل جائیں گی تو کسی خاص مقصد کی تکمیل ہو جائے گی، یعنی جوڑا جب ملتا ہے تو کچھ خاص بات جو ہے، کچھ خاص مقصد جو ہے، وہ جو تشنگی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مقصد کو مکمل کر لیتا ہے۔ اور یہ زہراوین، 2 چمکتے ہوئے ستارے، ان 2 صورتوں کو کہا گیا اور ان کو جوڑا کہا گیا، تو جوڑا اور مشابہت ہم دیکھیں گے کہ ان 2 صورتوں میں کیا مشابہت ہے۔ اور سورہ آل عمران کو شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ آل عمران کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے جو شان نزول ہے، یہ کس زمانے میں نازل ہوئی اور اس کا وہ حالات کیا تھے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں کون کون سی مشابہتیں ہیں، ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بقرہ کو تو ہم نے مکمل پڑھا ہے نا، سورہ بقرہ 40 رکوع پر مشتمل تھی جو ہم نے پڑھی ہی ہے، اور اس میں 286 آیات تھیں۔ اور سورہ بقرہ کا جب ہم ریویژن کریں، ہم نظر دوڑائیں، ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے، اس میں ایک مخاطب جو تھے وہ مسلمان تھے ایک طرف، اور دوسری طرف مخاطب جو تھے وہ یہودی تھے اور نصرانی تھے۔ اسی لحاظ سے اس کو سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ آل عمران کو بھی میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر بھی مخاطب جو ہیں وہ 2 قومیں ہیں، اسی لیے ان دونوں صورتوں کو سورہ امتین بھی کہا جاتا ہے، 2 امتوں کی صورتیں۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی نا کہ یہ جوڑے کیوں ہیں، کہ ان کی مشابہتیں کون کون سی ہیں۔ ان کی ہم مشابہتوں پر جب غور کرتے ہیں کہ کس کس بات پر یہ دونوں صورتیں ملتی جلتی ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2 امتوں کی صورتیں ان کو کہا گیا کہ اس میں یہود و نصارہ کو خطاب کیا گیا ہے، اور پیرالل ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی تربیت کی گئی ہے، مسلمانوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جو میجر خطاب تھا وہ یہود تھے، اور یہودی اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن علمی اعتبار سے یہودیوں کی بڑی اہمیت تھی اور وہ بڑی پڑھی لکھی قوم تھی۔ اور یہاں پر اس صورت میں جو زیادہ خطاب، جیسے سورہ بقرہ میں جو زیادہ خطاب، زیادہ مخاطب تھے وہ یہودی تھے، یہاں پر زیادہ مخاطب جو ہیں وہ آل عمران ہیں۔ آل عمران سے مراد جو ہے وہ عیسائی نصرانی لیے جاتے ہیں۔ حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا لقب تھا، اور اس لحاظ سے یہاں میجر مخاطب جو ہیں وہ عیسائی ہیں، وہاں پر میجر مخاطب یہودی تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جو آغاز ہے وہ الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا بھی
پہلا جو حروف مقطعات تھا وہ الف لام میم تھا، اور یہاں بھی یہی ہے، الف لام میم سے آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، اور اختتام بھی دونوں کا بڑا خوبصورت ہے۔ سورہ بقرہ کا اختتام تو ہم نے پڑھ لیا نا، بڑی خوبصورت دعائیہ آیات تھیں، وہ دعائیہ کلمات تھے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے پڑھے، وہ آیات جن میں دعا مانگنی سکھائی گئی، اور اللہ کے اور اس کے بندے کے قربت کے جو وہ لمحات ہوتے ہیں ان کو الفاظ میں ہم نے کیسے ڈھالنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں سکھایا۔ اور سورہ آل عمران میں بھی یہی ہے، سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت دعائیہ کلمات ہیں، ان میں بھی ہمیں دعا مانگنی سکھائی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک دونوں صورتوں کی جو مشابہت ہے وہ یہ بھی ہے کہ دونوں کے آخر میں دعائیہ کلمات ہیں، اور دونوں کے آغاز میں الف لام میم حروف مقطعہ جو ہیں وہ سیم ہے۔ تو گویا یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کو سورہ امتین بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی دو امتوں سے خطاب کرنے والی صورتیں۔ فرق ہمیں کیا پتہ چل گیا؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر میجر مخاطب جو تھے وہ یہود تھے، اور یہاں پر جو مخاطب ہیں وہ عیسائی ہیں، اور ان دو قوموں کو مخاطب کر کے ان دو قوموں کی کیا کہنا چاہیے، ان دو قوموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس سے پہلے تمہیں کتاب دی گئی تھی، تم میں پیغمبر بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں فوقیت دی جہاں والوں پر۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ کہا، ان کو مخاطب کر کے کہا، ان پر جو احسان کیے اللہ تعالیٰ نے وہ بتائے کہ میں نے تم لوگوں پر یہ احسانات کیے ہیں۔ اور یہود و نصارہ نے پھر خاص طور پر سورہ بقرہ میں تو یہودیوں کو خطاب تھا، اور یہاں پر نصارہ کو، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں قوموں کو بتاتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو پیغمبر بھی دیے، اپنے رسول بھیجے تم لوگوں میں، ان کو کتابیں بھی دی، اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے جو کچھ کیا، جو نافرمانیاں سرکشیاں کی، ان پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان سے مخاطب ہو کر انہیں تنبیہ کر رہے ہیں۔ بالکل یعنی قرآن ہمارا ہے، بات ہم سے ہو رہی ہے، لیکن مخاطب یہود و نصارہ ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں دنیا کی امامت سے معزول کر دیا گیا ہے، اب آخری نبی آخر الزمان جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، اب امامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی، اور پھر اس کے بعد امت محمدیہ کی تربیت کے لیے جو آیات ہیں وہ اتاری گئیں، ان کو احکامات بتائے گئے کہ آپ لوگوں نے شراب نوشی کی ممانعت آئی، اور سود کے بارے میں۔ اسی طرح یہاں پر اس صورت میں بھی ہم پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے عیسائیوں کے جو عقائد تھے ان کی تصحیح کی گئی ہے، اور انہوں نے جو غلط روش اختیار کی تھی ان پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ تو موضوعات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ملتے جلتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس صورت کو ہم دیکھیں تو یہ مدینہ شریف میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور سورہ آل عمران جو ہے اس کا جو پس منظر جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئی، تو وہ ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان مدینہ شریف میں جا چکے تھے، مدینہ شریف کی آبادی جو ہے نا ہجرت کے وقت یہ چند 100 گھرانوں پر مشتمل، یہ چھوٹا سا شہر تھا، اور کھجوروں کے باغات تھے، یہود تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے یہاں پر، اور یہ شہر جو ہے خوشحال تھا، اور تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ اب جب مسلمانوں کی کثیر تعداد یہاں پر آتی ہے اور مہاجر بن کے آتی ہے، اور معاشی طور پر کمزور ہیں مسلمان، تو جو شہر ہے اس پر اس کی معاشرت پر ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پھر کثیر تعداد نے تو ویلکم کہا، خوش ہوئے، اسلام قبول کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جم کر ساتھ دیا۔ اور دوسری طرف جو لوگ تھے وہ مخالفین تھے، وہ دل میں بغض رکھتے تھے، اور ابھی مسلمانوں کے اوپر مشکلات کا دور تھا، کیونکہ مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، پیچھے مکہ والے دشمن بنے پھر رہے تھے۔ اچھا، اب یہ اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر آتا ہے،
اللہ کی ان کے پاس وعدے بھی ساری کی ساری موجود تھی، اس کے باوجود ان کے دل کا جو بغض تھا، ان کے دل کا جو کجی تھی ان کے دل کی، وہ ان کو نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے سے روک رہی تھی، اور اہل کتاب ہونے کے باوجود انہوں نے بت پرست مشرکین کا ساتھ دیا۔ اچھا، اب کیا تھا کہ غزوہ بدر ہوتا ہے، یہاں پر اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی کچھ آیات جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ اگر اس صورت کی جو آیات ہیں ہم ان کا جائزہ لیں تو ہمیں یہاں پر 4 مختلف ادوار میں نازل ہوئی آیات ملتی ہیں، یعنی 4 خطبات ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مختلف مقامات پر جو اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوا۔ پہلا جو ہے وہ سورت کے آغاز سے لے کے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ جنگ بدر کا زمانہ تھا، یہ جنگ بدر کے قریبی زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اور دوسرا جو خطاب ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ جو آیت اس میں آتی ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس سے جو موضوع جو ہے، جو خطاب جو ہے وہ بدلتا ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے اور ختم یہ ہوتا ہے چھٹے رکوع پر، ٹھیک ہے۔ چوتھے رکوع تک جو آیات جو نازل ہوئی تھیں وہ بدر کے زمانے کی تھیں۔ اچھا، چوتھے رکوع سے پھر چھٹے رکوع تک جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ خطاب آ جاتا ہے کن سے؟ یہود و نصارہ سے۔ اور تیسرا جو خطاب ہے وہ 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کے 12ویں رکوع کے اختتام تک ہے، اور یہ بھی پرانا جو پچھلا خطاب آ رہا ہے اسی موضوع سے متعلق ہے۔ اچھا، اب جو چوتھا دور آتا ہے، جو چوتھا پارٹ ہم تقسیم کے لحاظ سے کریں اس صورت کا، تو وہ آتا ہے 13ویں رکوع سے لے کے صورت کے آخر تک۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ مسلمانوں کے لیے مشکل ترین وقت تھا، یہ احد کا دور ہے، اور یہ جو آخری جو خطاب ہے، یہ آخری جو آیات ہیں یہ احد کے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ 2 جنگیں، جو 2 عظیم مارکے، 2 عظیم غزوات، جنگ بدر، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور وہ فتح جو تھی وہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک زبردست فتح تھی، لیکن اس فتح کے جو اثرات تھے وہ بڑے خطرناک تھے۔ کیسے کہ اب جو دشمن تھے نا وہ بہت سیکھ پاؤ گے کہ یہ چند مٹھی بھر مسلمانوں نے ہمیں اتنا نقصان پہنچا دیا۔ اب وہ اس کوشش میں تھے کہ ہم نیکسٹ ٹائم ان کے اوپر بھرپور حملہ کریں گے، اور اس بھرپور حملے کے بعد ہم ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بڑی زبردست تیاریاں شروع کر دیں، اور ان تیاریوں میں آپ دیکھیں کہ یہ جنگ تو مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان ہوئی تھی، لیکن جو یہود تھے جو یہاں پر آباد تھے مدینہ شریف میں، اس میں جو اسلام لے آئے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار تھے، لیکن کچھ گروہ جو تھے، کچھ قبائل جو تھے وہ زبردست تھے مخالفت میں، بہت زیادہ وہ شریر لوگ تھے اور مخالفین تھے۔ انہوں نے جی جان سے کس کا ساتھ دیا؟ مکہ والوں کا ساتھ دیا، ان کو اکسایا کہ تم لوگ، اور یعنی خبریں اندر کی پہنچاتے تھے انہیں، اور ان کو ابھارتے تھے جنگ کے لیے کہ تم اور تیاری کے ساتھ آؤ اور آ کے ان سے اپنی شکست کا بدلا لو۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ گراوٹ کی کس حد تک پہنچ گئے۔ وہ اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، پیغمبر کو پہچانتے ہیں، ان سب کے باوجود وہ ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ وہ ساتھ بت پرستوں کا دے رہے ہیں۔ تو جب ہم ان حالات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، یہود بھی سب جانتے تھے، سب سمجھتے تھے،
پھر بھی اس کے باوجود وہ کیا ہے کہ اپنی نفس پرستی میں، وہ دشمنی میں اسلام کی اس حد تک، اس گراوٹ تک چلے گئے کہ انہوں نے بت پرستوں کا ساتھ دیا، اور پھر جنگ بدر جو ہے، جنگ احد جو ہے وہ برپا ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو بڑی یعنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس دور میں جو آیات نازل ہوئیں وہ ہمیں اس سورت کے آخری پارٹ میں ملیں گی۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران کا۔ آل عمران کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے جان لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ سورت بھی سورہ بقرہ کے انداز کی ہے، سورہ بقرہ کی طرح اس میں بھی دونوں امتوں کو ایٹ اے ٹائم خطاب کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دو بڑے مارکے غزوہ بدر اور غزوہ احد جو ہے وہ اس دور میں برپا ہوئے تھے، اور ان دونوں ادوار میں جو آیات نازل ہوئیں وہ اس صورت میں موجود ہیں۔ اس موضوع کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اب ہم جب سورت کو پڑھیں گے تو ہمیں اس سورت کو پڑھنا اور سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تیرے کلام پاک کو جو پڑھنے اور سمجھنے کی یہ ہماری ادنا سی سعی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لے، اور اے میرے مالک ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو قرآن کریم کے نور سے منور کر دے، اور ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ ہم تیرے پاک کلام کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی وہ حی ہے، وہ زندہ ہے۔ القیوم
وہ قائم ہے، نہ صرف خود قائم بلکہ ہر کائنات کی شے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ پہلی آیات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران کے شان نزول کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ابتدائی 80 آیات ہیں، 80 آیات سے کچھ زیادہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق بات چیت کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور ان کے عقائد پر وہ ڈٹے ہوئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مختلف انداز میں مباحثہ کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر اس صورت کی آیات جو ہیں، ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں، اور ان ابتدائی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، الف لام میم ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے، یا جس کو اللہ نے جتنا چاہا عطا فرما دیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف ہر مذہب میں ایک واحد رب ہے۔ تمام جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یہی کروایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، قیوم وہ قائم ہے، نہ صرف خود قائم بلکہ کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ زندہ ہے، اور اللہ کو اس کائنات کی ہر چیز جس میں بھی حیات ہے، وہ ہر حیات اور اس کا قائم و دائم رہنا اللہ رب العزت کی اس صفت کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسم اعظم ہے اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ اسم اعظم کے حوالے سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اسم اعظم کے بارے میں کہیں پر بھی واضح نہیں بتایا گیا کہ کون سا اسم خاص طور پر اسم اعظم ہے۔ جیسے لیلۃ القدر ہے نا، تو اس کو بھی پوشیدہ رکھا گیا، اس کی فضیلت بتا دی گئی، لیکن اصل میں لیلۃ القدر کون سی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، اور اس کو پوشیدہ کر دیا گیا رمضان المبارک میں، اور پھر رمضان المبارک میں آگے بتا دیا کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں کہا گیا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو تاکہ مومنین کی رغبت بڑھے، شوق بڑھے، اور وہ زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اس کو تلاش کریں۔ اسی طرح اسم اعظم کو بھی تلاش لوگ کرتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسا اسم ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو اسم اعظم کی جو نشانیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسم اعظم کو کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی 3 صورتوں میں تلاش کرو۔ وہ کون کون سی 3 صورتیں ہیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ اور جب کھوج لگانے والوں نے ان تینوں صورتوں میں کھوج لگایا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ اسم جو ہے یہ ان تینوں صورتوں میں مشترک ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب چیزوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے، قیوم ہے، وہ خود بھی قائم ہے اور سب کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان تینوں صورتوں میں یہی اسم جو ہے وہ مشترک ہے، اور پھر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شاید یہی اسم اعظم ہے، اور اسی اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یہ اپنے اندر بے حد صفات سمیٹے ہوئے ہیں۔ پریشانی میں ہم اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ہم بیماری میں پکاریں۔ الحی کا مطلب ہوتا ہے زندہ، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس میں اس کے کسی جسم کے عضو کا کاٹا جانا، ڈاکٹر بتا دیں کہ وہ
اس جو ہے وہ جسم کا وہ حصہ بالکل ناکارہ ہو گیا ہے اور اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس میں حیات ہی ختم ہو گئی ہے اور وہ کاٹ دیا جائے گا، تو ایسے میں اس اسم کا ورد جو ہے وہ بہت اس میں تاثیر ہے۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنا، اس جسم کے حصے پر ہاتھ پھیر پھیر کر اس اسم کو پڑھنا جو ہے وہ اس کو دوبارہ زندگی کی جانب لوٹا دیتا ہے، کیونکہ زندہ بھی ہے اور وہ زندگی دینے والا بھی ہے، حی بھی ہے اور محی بھی ہے۔ تو اس جسم کے حصے پر ہاتھ پھیر کر کثرت کے ساتھ اس اسم کو پڑھنا اس کو دوبارہ زندگی کی جانب لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بیان ہوئی ہیں، اب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نجران کا وفد جو ہے وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عیسائیوں کا وفد تھا۔ ہم اس چیز کو بھی جان چکے ہیں کہ یہاں پر جو بات ہوگی اہل کتاب کی، وہ اہل کتاب ہے کرسچینز، وہ عیسائیوں کی بات ہوگی، اور پچھلی صورت میں زیادہ جو بات چیت ہوئی تھی وہ یہود کی ہوئی تھی، اور یہودیوں کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودی اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن علم میں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام تھا، اور ان کے پاس بہت بڑے بڑے عالم موجود تھے، آسمانی کتابوں کا ان کے پاس بے پناہ علم تھا۔ اور عیسائی جو ہیں یہ بھی اپنے عقائد کو یعنی کافی حد تک جو ہے عیسائیوں کے عقائد میں بگاڑ آ چکا تھا۔ کیسے کہ وہ اس چیز کے، عیسائیوں کا ایک گروہ جو تھا وہ اس چیز کا قائل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا جانتے تھے، اور یہاں پر جو یہ آیات اتری ہیں ان میں بتا دیا گیا کہ رب تو وہ ہے جو حی ہے اور قائم ہے، یعنی اس کو حیات جاودہ حاصل ہے۔ اللہ ایسی ہستی ہے، خدا صرف وہی ہستی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو اگر یعنی یہاں پر ان کے اس عقیدے کی مکمل طور پر تردید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اگر خدا ہوتے تو پھر ان کو تو کوئی موت نہیں تھی، وہ تو خود بھی خدا کی تو یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی صفات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نہ صرف وہ خود زندہ ہے بلکہ وہ سب کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور حضرت عیسیٰ میں ہمیں یہ والی صفت جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، نہ وہ خود خدا ہے نہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کے پیغمبر ہیں، اور جتنے بھی پیغمبر آتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے جو بھی پیغمبر آئے انہوں نے انسانوں کے بشری لبادے میں ہی اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں، اور یہ باطل عقائد تھے جن کی تردید اس آیت میں اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ قائم ہے، اور اسی کے دم سے پوری کائنات کا پورا سسٹم قائم و دائم ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نزل علیک الکتاب، نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، مصدقا لما، جو تصدیق کرتی ہے ان کی جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی اور نازل کی گئی تورات اور انجیل نازل کی گئی ہے، اور ایسی کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اچھا، پچھلی کون کون سی کتابوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے؟ تورات کی اور انجیل کی۔ تورات اور انجیل کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی نازل کردہ کتابیں تھیں، اللہ ہی کا نازل کردہ کلام تھا۔ اب اس بات پر بھی ہم تھوڑا سا رک کر غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق تو کر دی یہاں پر تورات اور انجیل کی، اچھا اس تورات اور انجیل سے کیا مراد ہے؟ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ تورات اور انجیل جو ہیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف کر دی گئی، یہ اپنی اصلی شکل و صورت میں قائم نہیں تھی، اور اسی وجہ سے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر دراصل تورات سے مراد وہ احکامات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک 40 سال کے دوران ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوح پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے، باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی۔ بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک یہ اپنی اصلی صورت میں محفوظ تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اس میں تحریف کی گئی تھی،
اور پھر وہ تحریف شدہ نسخے جو ہیں وہ مختلف یعنی ادوار میں مختلف طریقوں سے انہوں نے اس کو بدلی کیا، اور وہ ابھی تک یعنی مدینہ میں جو یہودی تھے ان کے پاس وہ تحریف شدہ نسخے چلے آ رہے تھے۔ اچھا، اب یہ تحریف شدہ نسخے یہ نہیں تھے کہ وہ مکمل طور پر بدل گئے تھے، ان میں کچھ شامل کر دیا گیا، کچھ نکال دیا گیا، لیکن کچھ اصل بھی اس میں تھا، اور جو کچھ اصل تھا اس میں وہ تمام باتیں موجود تھیں جن سے ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ نبی آخر الزمان نے تشریف لانی ہے، اور نبی آخر الزمان جو ہے وہ پھر مدینہ شریف میں آ کے آباد ہوں گے، اور ان کی کی ساری نشانیاں موجود تھیں۔ اور جو لوگ تورات کا مطالعہ کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان جب اس کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو جو اصل تورات ہے جب وہ ان مقامات پر پہنچتے ہیں تو انہیں تورات میں اور قرآن کے انداز میں ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ منبع اور سرچشمہ تو دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے رب العالمین کی ذات۔ دونوں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر، اپنے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے کلام جو تھا وہ نازل کیا تھا، اور یہ جب اس کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو انداز و اعتبار سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں پر بدلی کیا گیا، کہاں پر انسان کا کلام شامل ہو گیا، اور کہاں پر رب کا کلام جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جو لوگ محققین ہیں، تحقیق کرتے ہیں کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بالکل واضح پہچان جاتے ہیں۔ اسی طرح انجیل جو ہے یہ بھی دراصل ان الہامی خطبات اور اقوال کا نام ہے جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے تھے، اور وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے گئے اور مرتب کیے گئے یا نہیں، اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ اور انجیل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جو حضرت عیسیٰ کے دور میں جو اصل انجیل تھی، جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری جو 2.5-3 برس تھے ان میں لکھوائی تھی، اس میں جو رب کا کلام تھا وہ کچھ بدل دیا گیا، کچھ شامل نیا کر دیا گیا، کچھ نکال دیا گیا اپنے مقاصد کے تحت ان لوگوں نے، لیکن اصل کلام موجود تھا، کہیں نہ کہیں اصل بھی موجود تھا، اور جہاں جہاں اصل موجود تھا وہاں وہاں حق اور سچ پیغام جو رب کی بات تھی وہ موجود تھی۔ اب ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے کس کی؟ تورات اور انجیل کی، تو یہاں کون سی تورات اور انجیل مراد ہے؟ یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ تحریف شدہ نہیں بلکہ اس میں جو اصل کلام ہے یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، اور جو کہ غیر جانبداری کے ساتھ محققانہ انداز میں نیک نیتی کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ کہاں پر تحریف کی گئی، کون سا کلام رب کا ہے اور کون سا انسان کا۔ رب کا کلام جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، وہ چھپا نہیں رہتا۔ قرآن رب کا کلام ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، زیر زبر بھی نہیں بدلی گئی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو دل خود گواہی دیتا ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان کو۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فرقان کو اتارا، اور فرقان جو ہے اس کا کیا معنی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا۔ امام ابن جریر نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک بہترین قول یہ ہے کہ الفصل بین الحق والباطل، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہا جاتا ہے۔ امام رازی کے نزدیک وہ معجزات ہیں، اور بعض نے اس سے مراد عقل لیا ہے، کیونکہ اس سے بھی حق و باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔
اب پہلی آیت میں توحید کی دلیل تھی، اس میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثبات ہے، اور روئے سخن نجران کے ایک نصارہ کی جانب ہے کہ جب تم تورات اور انجیل کو کلام الہی مانتے ہو اور اپنے ایمان کی دلیل یہ ٹھہراتے ہو جن پر یہ کتب نازل ہوئیں وہ صاحب معجزات تھے جن کے باعث تم نے ان کی صداقت کو تسلیم کیا، تو پھر قرآن کو اللہ کا کلام کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ جس ذات پاک پر یہ کتاب نازل ہوئی اس نے تو وہ معجزات دکھائے جن کی مثال ہی نہیں۔ اچھا، اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آیات اس دور میں نازل ہوئی تھی جب عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے فرقان کو اتارا، اور فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، حق اور باطل کو واضح کر دکھانے والا، یعنی مبہم نہ رہ جائے، مکس نہ رہ جائے، بلکہ صاف پتہ چل جائے کہ یہ سچ چیز ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ سچ اور جھوٹ جہاں بالکل واضح نظر آنے لگ جائے اس کسوٹی کو فرقان کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا فرقان۔ جب جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ معجزات بھی اتارے، اور ان معجزات کے ذریعے جو عوام الناس تھی وہ واضح طور پر ان کی عقل جو تھی، ان کا جو فہم تھا وہ پہچان لیتی تھی کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ فرقان سے مراد معجزات ہیں، اور فرقان سے مراد جو ہے وہ عقل بھی لی گئی ہے، عقل سلیم لی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو یہ ہدایت دے دے۔ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کسوٹی رکھی ہوتی ہے کہ وہ نبی کے معجزات کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اور اسی کی جانب یہاں پر اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان کو، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب آیتوں سے انکار کرنے پر وعید دے دی گئی کہ جو میری آیتوں کا انکار کرے گا پھر وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں انداز بالکل دو ٹوک ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، کفر کرنا، اس کے وہ عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ اچھا، اب پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جب دو رستے ہوتے ہیں نا، ایک وہ رستہ ہوتا ہے کہ ہم نے مان لیا، اور ہم نے مان لیا اور ماننے کے بعد ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی اور ہم وہ کام نہ کر سکے، تو اس کی معافی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان نسینا او اخطانا، یا ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو رب ہمیں معاف کر دیجیے، لیکن جان بوجھ کر ڈٹ کر انکار کرنا، سچ کو، حق کو، جس کو قرآن نے حق اور سچ کہہ دیا اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ بھی آج کل بڑا انداز ہمیں اپنے ارد گرد بھی نظر آتا ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کے، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے کسی ایک جگہ سے کسی ایک بات کو پکڑتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ ہم ایسا ڈٹ نہیں سکتے جب تک کہ ہم مکمل آگہی نہ حاصل کر لیں کسی اللہ کے حکم کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری آیات کا سیدھا سادہ انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے، خالی عذاب نہیں، شدید سخت عذاب، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنا دی گئی۔ واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اللہ سے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کو ہم نزول کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الوہیت کا جو وہ ان کو تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہی خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تو اتنا وسیع اور محیط ہے،
کہ کوئی چیز کسی وقت بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی علم ہے، کسی کا دیا ہوا علم نہیں ہے۔ جبکہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ علم ہوتا ہے، اور اللہ کا علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا اپنا ذاتی علم ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ جو ہے اس کے بارے میں مکمل آگہی رکھتا ہے، مکمل علم رکھتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا علم نہ یوں محیط ہے اور نہ ان کا علم ذاتی، بلکہ جتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر وہ خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ وہی اللہ ہے۔ پھر آگے اللہ کا تعارف ہے، وہی اللہ ہے جو کہ بناتا ہے، یصورکم، تمہاری صورتیں، فی الارحامی، فی میں، ارحامی رحموں میں، کیفا یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہاری صورتیں رحموں کے اندر ایسی بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، اور وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، پختہ ہیں، بالکل واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں، یعنی باہم ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، جو کہ متشابہ ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، شبہ ڈالتی ہیں اس میں سے چاہتے کو، تلاش کرنے کو، فتنہ اور چاہنے والے کو، تلاش کرنے کو اس کی تعویل کر۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل کو مگر اللہ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو راسخ ہیں، مضبوط ہیں اپنے علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے اس پر، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، جس میں واضح اور مضبوط آیتیں ہیں جو کتاب کی اصل ہیں، اور بعض اس میں سے متشابہ آیات ہیں۔ بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے تو وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو، ان کے حقیقی معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ 7 نمبر آیت جس کو ابھی ہم نے پڑھا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اس آیت کو سمجھے بنا ہم قرآن کو نہیں صحیح سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کا یہاں پر ایک اصول بیان کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن سے کچھ لوگ، جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں اور کچھ کو یہ گمراہ کر دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس سے ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کو بھی ہم دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو، اور یہ والی جو آیت ہے اس کو ہم دیکھیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کریم میں جو ہدایت ہے، جو رحمت ہے، جو شفا ہے، دلوں کے امراض کی جو شفا ہے، سب کچھ اسی قرآن سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اس قرآن کو
سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس سے برباد ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو کچھ آیات ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور جو واضح آیات ہیں وہ بالکل محکم ان کو کہا گیا، آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ محکم آیتیں ہیں، بالکل واضح ہیں، اور وہی کتاب کی اصل ہے۔ اور جو کتاب کی اصل ہیں، جو واضح ہیں، ان کو ہم دیکھیں، ان کو ہم پڑھیں، اور ان سے ہم اپنی اصلاح کریں، اور ان سے ہم روشنی اور علم حاصل کریں، اپنا رستہ جو ہے ان سے ہم بنائیں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ سمعنا و اطعنا اس میں آ جاتے ہیں۔ اور جو متشابہ آیات جن کو کہا گیا وہ اخر متشابہات، اور جو دوسری آیت ہے ان کو کیا کہا گیا؟ وہ متشابہات ہے۔ اچھا، جو متشابہات ہیں ان کا علم جو ہے وہ واضح نہیں ہے، متشابہ ہے۔ جیسے ابھی حروف مقطعات جو ہیں، حروف مقطعات کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن وہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان آیات کو ہم نے ان کے اوپر رکنا نہیں ہے، جتنا ہمارے پاس واضح علم آ گیا ہم نے اسی پر رہنا ہے۔ وہ خاص لوگوں کی بات ہے، وہی خاص جانے۔ اب جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ اس ٹیڑھ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلانا چاہتے ہیں نا، تو اس فساد پھیلانے کے لیے پھر وہ ان مبہم آیات سے کیا کرتے ہیں کہ اپنے من پسند مطلب نکالتے ہیں، اور پھر مطلب نکالنے کے بعد وہ فتنہ پھیلاتے ہیں معاشرے میں۔ اور جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتا نا کہ متشابہات کیا ہیں اور ہند الکتاب کون سی ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں آگے آئیں گی جن کے بارے میں ہم ساتھ کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، اس کے اوپر ہم نے رکنا نہیں ہے، اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے گزر جانا ہے، وہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ اسی قرآن سے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ کیسے کیسے اپنے لیے گمراہی کے رستے جو ہیں وہ گمراہی کے گڑھے کھودتے ہیں، اور پھر وہ اس میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو اس آیت کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے کہ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں۔ اور ہمیں پتہ چل گیا کہ جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے کون لوگ لگتے ہیں؟ فتنے کی طلب رکھنے والے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے حقیقی مراد یعنی کہ ان کا جو حقیقی معنی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور عطا کر دیجیو، لنا ہمارے لیے، من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے رب ہمارے، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اچھا، یہ جو دعا ہے، یہ دعا ہمیں اکثر مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ ایک دعا بھی ہے، اور یہ اتنی جامع دعا ہے، اور یہ اتنی اہم دعا ہے کہ یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا۔ اس دعا کو ہر جو نوری بہن ہے وہ اس دعا کو ازبر اس کو یاد ہو، پورے معنی اور مطالب کے ساتھ یہ دعا ہمیں اپنے دلوں کے اندر اتارنی ہے، اور پھر دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے الٹے سیدھے مطالب نکال کر پھر اسی میں الجھ جاتے ہیں، اور ایسا الجھتے ہیں کہ خود اپنا آپ بھی برباد کرتے ہیں اور دوسروں
کی بربادی کا بھی وہ سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ علم جو ہے، علم سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ علم اتنا بڑا فتنہ ہے، جتنے بھی آپ دیکھیں، کوئی ایک جاہل آدمی کسی کو کیا گمراہ کرے گا؟ ایک جاہل آدمی جو ہے وہ تو اپنی جہالت میں خود ہی برباد ہو گیا۔ جو ایک جاہل آدمی ہے اس کی جہالت صرف ایک ذات کے لیے ہے، لیکن اگر ایک عالم فتنے میں مبتلا ہو جائے تو وہ بڑی خلقت کو گمراہ کرتا ہے اپنے ساتھ، اپنے دلائل میں الجھا کے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے علم سے پناہ مانگنی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ایسا علم جو فتنے کا باعث ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ علم جو ہے، جتنا بھی ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اتنی زیادہ ہمیں تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ تزکیے کے بغیر علم، آپ دیکھیں کہ اس کو کہیں زہریلا ناگ کہا گیا ہے، کہیں زہر میں بجھا ہوا جو ہے وہ خنجر کہا ہے علماء کرام نے، کہ یہ اتنی بربادی کرتا ہے، اتنی بربادی کرتا ہے۔ تزکیے کے بغیر علم بہت خطرناک ہے، اور وہ نہ صرف اس حاصل کرنے والے شخص کو برباد کر دیتا ہے، بلکہ ایک پوری خلقت کو وہ گمراہ کرتا ہے وہ شخص، کیونکہ اس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اس کے پاس ہر دلیل پہ دلیل۔ شیطان سے زیادہ علم کس کے پاس تھا بتائیں؟ شیطان سے زیادہ عابد کون تھا؟ عبادت بھی بڑی کرتا تھا، علم والا بھی بڑا تھا، پھر بھی راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ کیونکہ فرما برداری نہیں تھی اس میں، تزکیہ نہیں تھا اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیز تھیں، ان میں سے اہم ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ تزکیہ نفس کرتے تھے۔ اور تزکیہ نفس کیسے کرتے تھے؟ کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ہر وقت اس کیفیت میں ہوتے تھے کہ سمعنا و اطعنا، ادب سکھایا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی محفل میں بے ادب کا وہاں پر کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب علم کے ساتھ ادب، اور علم کے ساتھ کیا ہے؟ جب تک ادب نہیں ہوگا، اور ادب کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آقا علیہ السلام کے ادب کے بغیر اگر ہم سوچیں کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، لیکن ہمارے لہجے میں آقا علیہ السلام کا نام لینے کے ساتھ اگر تبدیلی نہیں آئی، ہمارا لہجہ دھیما نہیں ہو گیا، ہمارے لہجے میں محبت نہیں جھلکی، تو اٹ مینز ہم اپنی بات پر سچے نہیں ہیں۔ علم فتنہ بن جائے گا، علم برباد کر دے گا اگر علم جو ہے وہ تزکیے کے ساتھ نہیں ہوگا، اگر علم جو ہے وہ ادب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں بے ادبی ہوگی وہاں علم کا کوئی کام نہیں ہے۔ جتنا بھی علم آ جائے، جتنا بھی علم آ جائے، قرآن جتنا مرضی آپ پڑھ لیں، جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، آپ کو قرآن کا فیض نہیں ملے گا۔ قرآن آپ کے لیے کب آپ کے باطن کو قرآن کب بدلے گا؟ جب قرآن آپ کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے قرآن کیسے پڑھا، صحابہ کرام کس قدر ادب رسول میں یکتا تھے۔ تو علم جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ساتھ آتا ہے، اور جب تکبر آ جاتا ہے تو پھر ادب کا وہاں کوئی کام نہیں رہتا، پھر ادب خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ابتدا کس سے ہوئی؟ ابتدا تو اسی بات سے ہوئی نا کہ ہم ہدایت پانا چاہتے تھے، اور ہدایت پانے کے لیے ہم نے علم کا جو رستہ ہے وہ اپنایا، اور ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو پھر آگے تو 100 رستے تھے، آگے سے 100 شاخیں تھیں، اور اگر ہم ان شاخوں میں الجھ گئے، ہم اس کیا کہنا چاہیے علمی دلائل پہ ڈٹ گئے، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اس بارے میں کیا کہا۔ صاحب قرآن تک پہنچے بنا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی کوشش سے بھی کرنا ہے، اور کوشش کے ساتھ پھر عاجزی کے ساتھ رب نے ہمیں کہا کہ مجھ سے دعا مانگو کہ ربنا، اے رب ہمارے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب ہمیں ہدایت مل جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے۔ وہ کیا اہم ہے؟ کہ ہدایت مل جانے کے بعد بھی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔
اب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے اگر ہدایت کو پا لیا، ایک دفعہ ہم سیدھے رستے پہ چل پڑے اور ہماری بڑی اچھی سی کیفیات بھی ہماری بڑی اچھی ہو گئی اور ہم بڑا اچھا سا دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو اس آیت کی روشنی میں ہم بڑا اچھا سا دور کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سیدھے رستے پہ چل پڑے، اب استقامت کی دعا، اب رب کے آگے اور جھک جانا ہے ہم نے کہ ربا ایک دفعہ ہدایت دے دی، اب دوبارہ ہم کجی کی طرف نہ مڑ جائیں، کیونکہ جو ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، علم و آگہی حاصل کرتے جاتے ہیں، ہمارے اندر کا نفس پھولتا چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے واہ تیرے پاس تو بڑا علم ہے، تیرے آگے کون ٹھہر سکتا ہے۔ اچھا پھر ہمیں بڑے علم کو، چونکہ ہم علم میں بڑے یکتا ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑی دلیلیں دینی آ جاتی ہیں، اور ہم اب بہت سارے معنی اور مطالب ہر اینگل سے جان چکے ہوتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب نفس ہمارا جو ہے وہ ہمارا حکمران بن بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے آگے کوئی بول کے کہاں جائے گا، تم ان سب کو سیدھا کر سکتے ہو، تم یہ ہو تم وہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اس نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور کس طرح اتنے بڑے بڑے آپ دیکھیں کہ علم والے نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ پورے معاشرے میں فتنہ پھیلا کے وہ لوگ گمراہ ہوئے، اور کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ یہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا، یہ گمراہ گر ہوتا ہے، اوروں کو بھی یہ گمراہ کرتا ہے، اس لیے یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ رب سے ڈرتے رہنا، اللہ کہتا ہے میرے سے ڈرتے رہو، میرا تقوی اختیار کرو، اور پھر مجھ سے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ کہ اللہ ایک دفعہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے۔ ساری کی ساری رحمت کا منبع اور سر چشمہ کون ہے؟ صرف رب کی ذات ہے۔ میری علم، میری عقل اور میری دلیل نہیں ہے۔ میں کہوں کہ میں نے اپنی دلیل پر پورا مجمع لوٹ لیا، میں نے ایسی دلیلیں دی کہ سب لوگ اششکار اٹھے اور بس میں کسی مرتبے اور مقام پر پہنچ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ منبع اور سرچشمہ صرف رب کی ذات ہے، رحمتیں ساری کی ساری میرے رب کے پاس ہیں، جس کو چاہے عطا کرے۔ وہ تو کہتا ہے میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں عذاب دوں اور جس کو چاہوں میں بخش دوں۔ تو ساری کی ساری چاہت میرے رب کی ہے، تو مانگنا اسی سے ہے کہ ربا تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اور پھر ربنا، اے رب ہمارے، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے سب لوگوں کو۔ کس دن؟ اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی روز محشر کا ذکر ہے کہ اس دن تو نے سب کو دوبارہ اکٹھا کرنا ہے اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اس آیت کے ساتھ ہمارا سورہ آل عمران کا پہلا رکوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے سورہ آل عمران کو پڑھا، اور سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں یہ والی جو اس کی ابتدائی آیات ہے ہم نے پڑھا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ شریف آیا تھا مناظرے کے لیے، اور اس وقت یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، اور ان کے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اللہ واحد ہے، اور صرف وہی اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ قائم ہے، وہ زندہ ہے، الحی القیوم ہے۔ اور حی القیوم کی ہم نے تھوڑی سی وضاحت بھی پڑھی کہ اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اس اسم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہماری باڈی میں بھی اگر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی بیماری ایسی آ جائے لا علاج، تو اس میں بھی یہ اسم جو ہے اس کا کثرت سے پڑھنا بڑی تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ حی کا مطلب ہے زندہ، اور زندگی دینے والی ذات صرف اور صرف میرے رب کی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جس کو
کبھی موت حاصل نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور اس آیت کے ذریعے عیسائیت کا جو یہ عقیدہ تھا، اس کی مکمل طور پر تردید کر دی گئی کہ رب کے سوا کوئی اور رب بھی ہے، اللہ خدا ہے تو کوئی اور خدا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے جو کتاب نازل کی ہے یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ تورات اور انجیل کا ذکر آیا، اور تورات انجیل کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہاں پر تورات انجیل سے مراد کون کون سی تورات انجیل ہیں، اور تورات انجیل جو ہیں ان کا کون سا حصہ مراد ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود تھا، اس کی تصدیق کی گئی، اور جس میں تحریف شدہ جو حصہ ہے یہاں سے وہ مراد نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے لیے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کیا ہے، اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے یہاں بڑا اللہ کا سخت جو ہے وہ رویہ نظر آ رہا ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جس نے انکار ہی کر دیا اس نے کفر کر دیا، تو کیا ہے کہ ان کے لیے پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سخت عذاب ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بڑا محتاط ہو جانے کی طرف ہماری تربیت یہ کرتی ہے کہ ہمیں بہت محتاط ہو جانا ہے، بے حد محتاط ہو جانا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کے بارے میں جو اپنی تفصیل بالرائے کرتے ہیں، تفسیر بالرائے جو ہے اس کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہو جانا ہے، اور بہت سخت وعیدیں ہیں، اتنے سخت الفاظ ہیں کہ وہ الفاظ کہتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ اپنی مرضی کے معنی مطالب نکالنے والوں کو کہا گیا ہے، بڑے سخت الفاظ سے ان کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کو حقیقی معنی جو ہیں اللہ ہمارے اوپر ان کو آشکار کرے، اور ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے میرا مالک ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اور اللہ کیا ہے، اللہ عزیز ہے، غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے رہیں، ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہیں، ڈٹ کے انکار کریں اور اس پر ڈٹے بھی رہیں، تو پھر جب اللہ بدلہ لینے پہ آتا ہے تو پھر کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ بے شک وہی اللہ ہے جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ یہاں رب کی صفت بیان کی گئی کہ رب وہ ہوتا ہے جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا، اور رب کے سوا جو کسی اور کو رب مانتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا کہ وہ خداوند ہے، جو بھی نبی آتے ہیں ان کو جو بھی علم دیا جاتا ہے وہ رب کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ حقیقی علم کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ بات جو ہے اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ہی یہاں ایک اور تعارف ہے کہ وہ ایسا رب ہے جو تمہاری صورتیں ماؤں کے پیٹوں میں ایسی بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے، جیسی اس کی چاہت ہے ویسی ہی صورتیں بنے گی۔ بے شک لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، اور وہی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وہی ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، کون سی کتاب کو نازل کیا تم پر؟ جس میں محکم آیات ہیں، منہ آیات محکمات، جس میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی کتاب کی اصل ہے، اور دوسری آیات جو ہے وہ متشابہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، زیغن، کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہ پیروی کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اب دعا آ گئی کہ اے رب ہمارے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ ہدایت آ جائے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جانب سے اپنی
طرف سے رحمت عطا کر دیجیے، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اور اے رب ہمارے، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات کے ساتھ ہم اپنا آج کا درس قرآن جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کا پہلا رکوع جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو بیان کرنے میں اگر میرے الفاظ میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی میرے مالک تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور بخش دینا۔ بے شک تو ہی ہمارے دلوں کو ہدایت بخشنے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ آمین ثم